إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. تمام تر تعریفات، تحمیدات، تجمیدات، تسبیحات، بڑائی، کبریائی، عظمتیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس مال کے ارض و سما نے ہمیں انسان بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا. لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، سید ولد آدم، خاتم النبیین، امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام جیسی عظیم نعمت دے کر، قرآن مجید جیسی کتاب ہدایت دے کر اور اس دین کو سائر الادیان، تمام مذاہب پر غالب کرنے کے لیے دعوت اور جہاد کا منہج دے کر انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا. گزشتہ خطبات جمعہ میں ہم سیرت النبی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ہمیں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ خطبہ جمعہ کے اس مختصر وقت میں جو ہم اللہ کی توفیق سے بیان کر رہے ہیں یہ مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا احاطہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید مجھ جیسا کم علم اس کی زبان میں اتنی سکت اور اتنی قوت اور اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی صورت اور آپ کی حیات طیبہ اور آپ کی پاکیزہ زندگی کو کما حقہ بیان کر سکے. یہ صرف کچھ اشارے اور کنائے ہیں. ہم آج سیرت النبی کو لے کر کے
چھٹا جمعہ پڑھ رہے ہیں اور خطبہ سن رہے ہیں، اور ابھی اس وقت ہم آج جو بیان کریں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے چھٹے سال سے 10ویں سال تک جو معاملات خاص پیش آئے ان کو بیان کریں گے۔ لیکن اگر کلی طور پر اس کا احاطہ کیا جائے اور اس کو بیان کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک دن اور ایک ایک پہلو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تعلق رکھنے والا ایک ایک واقعہ، اس کے لیے یہ خطبہ جمعہ کا جو وقت ہے یہ متحمل نہیں ہے کہ ہم اس میں بیان کر سکیں۔ صرف دعوت اس بات کی ہے کہ کچھ باتوں کو بیان کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات طیبہ کو جاننے کی خواہش اور شوق دلوں میں پیدا ہو جائے، اور پھر ہم اپنے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بغور مطالعہ کریں، پڑھیں، گہرائی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں کہ جس سیرت کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر زندگی کے شب و روز گزارنا چاہتے ہو، اگر زندگی کے لیل و نہار گزارنا چاہتے ہو، زندگی کے ماہ و سال کا سفر طے کرنا چاہتے ہو اور اس میں کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہو، تو بہترین رول ماڈل اور بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ دنیا کے اندر سب سے کامیاب ترین جو زندگی گزاری ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے۔ آپ سے زیادہ کسی کی زندگی کامیاب زندگی نہیں تھی، اور ہر بندہ دنیا میں کامیابی کا متلاشی ہوتا ہے اور وہ ایسے ایسے راستے اختیار کرتا ہے جس میں اس کو کامیابیاں میسر آئیں۔ تو ایسا بندہ جو کامیابی تلاش کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے آپ کے دنوں اور راتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے، دنیا میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور صرف دنیا میں کامیاب نہیں ہوگا، موت کے بعد کی زندگی چاہے قبر کی ہو یا میدان محشر کی ہو یا پھر آخرت کی زندگی ہو، وہ زندگی بھی کامیاب ٹھہرے گی اگر اس نے اپنے لیے یہ طے کر لیا کہ میں دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آپ کی سیرت اور آپ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کر کے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لے گا۔ اللہ رب العالمین نے بالجزم اپنے بندوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو پیغمبر زندگی کا اصول یہ ہے، اگر زندگی گزارنی ہے اور کامیاب زندگی گزارنی ہے تو اس کا رہنما اصول یہ ہے کہ جو تمہیں پیغمبر علیہ السلام دے دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ کامیاب زندگی کا اصول اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے لو۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ کا ہم اس طرح سے احاطہ کریں، لیکن اس کوشش اور کاوش کے تحت کہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ پہلوؤں سے واقفیت کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، جو حقیقت میں ایک سچے محب کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے بارے میں جانے، اس کی اداؤں کے بارے میں جانے، اس کے دنوں کے بارے میں جانے، اس کی راتوں کے، اس کے اعمال، اس کے افعال، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا۔ یہ ایک محب کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کے بارے میں یہ علم رکھے، اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر محب کی یہ خواہش ہوتی ہے اور ہر محب اپنے محبوب کا مطیع اور فرما بردار ہوا کرتا ہے۔ ان کان حبک صادقا لاطعتہ فان المحب لمن يحب مطیع۔ فرمایا اگر تو اپنی محبت کے اندر سچا ہوتا تو محبوب کی اطاعت کرتا، محبوب کی فرما برداری کرتا، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا مطیع اور فرما بردار بھی ہوا کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ
اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور اتباع کے اندر آ جائیں، اور یہی انسان کی زندگی کا کامیابی، انسان کی زندگی کی کامیابی کا یہ حقیقی راز ہے۔ تو گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر آنے والی تکالیف، اور اس کے بعد پھر کفار کی طرف سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش، اور پھر اس کے بعد جو انجام ہوا اس میں ہم نے عتیبہ بن ابی لہب کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے نکلا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ پر آیات اتری ہیں والنجم اذا ہوا اور ثم دنا فتدلی، میں ان کا انکار کرتا ہوں، پھر آپ پر مسلط ہوا اور آپ کو زد و کوب کیا، آپ کے کپڑے پھاڑ دیے، کرتا پھاڑ دیا، آپ کے چہرے پر تھوکنے کی کوشش کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے، کسی اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر مسلط کر دے۔ تو پھر شام کے سفر پر گیا اور لوگوں نے اس کے ارد گرد جانوروں کا حفاظتی حصار بنایا، پر رات کو ایک شیر آیا اور اس نے عتیبہ کو چیر پھاڑ ڈالا۔ پھر اسی طرح ابو جہل نے کئی بار کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کچل دیا جائے، تو فرشتے حائل ہو جاتے، درمیان میں آگ کی خندق بنا دی جاتی، اور پھر اسی طرح سے درمیان میں اونٹ کھڑے کر دیے جاتے، جبریل علیہ السلام آ جاتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج یہ اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے میری طرف بڑھتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے اور اس کا ایک ایک عضو جسم کا ایک ایک حصہ الگ کر کے رکھ دیتے اگر آج یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا۔ یہ حالات چل رہے تھے، ادھر قتل کی سازشیں ہو رہی تھی، اور ادھر اللہ رب العالمین آسمانوں پر اپنے بندوں کی مدد کر رہا تھا، اور اپنے بندوں کی مدد کے لیے تدبیریں کی جا رہی تھی کہ اسلام کو عزت، اسلام کو رفعت اور اسلام کی سربلندی کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے۔ اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تربیت کر رہے تھے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کی اصلاح کر رہے تھے، جہاں آخرت کے متعلق مسائل بتا رہے تھے، جہاں اخلاقی تربیت ہو رہی تھی، جہاں دار ارقم کو مسلمانوں کی تربیت گاہ بنا دیا گیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ایک ایک دو دو کر کے چھپ چھپا کے کوہ صفا کے پاس یہ دار ارقم میں آتے اور وہاں سے تعلیم و تربیت حاصل کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، کچھ نماز جو اس وقت کچھ رکعتیں دی گئی تھی وہ پڑھتے، اور پھر اس کے بعد اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ یہ معاملات چل رہے تھے، کفر اپنی سازشوں میں بہت تیاریوں کے ساتھ مقابلے میں آ رہا تھا، اور مسلمانوں کے عقیدے، منہج، استقامت، استقلال بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور اللہ کے بندے کھڑے ہو رہے تھے، اور پھر اللہ کے دین کی خاطر گھروں کو چھوڑنے کے جذبے دلوں میں پیدا ہو چکے تھے۔ حبشہ کی طرف ہجرتیں ہو رہی تھی، پہلی ہجرت حبشہ ہوئی، پھر دوسری ہجرت حبشہ ہوئی، یہ سارے معاملات اور منزلیں اور یہ سفر طے کرتے کرتے پھر اللہ رب العالمین نے اسلام کو ایک نیا رخ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور ابو جہل آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، پھر ایک پتھر اٹھاتا ہے اور پیغمبر علیہ السلام کے سر میں دے مارتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے خون کا فوارہ نکلتا ہے۔ یہ عبداللہ بن جدعان نامی ایک شخص کی لونڈی اس سارے ماجرے کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو زخمی کرنے کے بعد ابو جہل چلا جاتا ہے اور اپنی مجلس میں جا کر کے اپنی بہادری کے اس قصے کو بیان کرتا ہے کہ آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو زخمی کر ڈالا، میں نے برا بھلا کہا، لڑائی کی، جھگڑا کیا، گالیاں دی، بڑے فخر کے ساتھ یہ باتیں بیان کر رہا تھا۔ جب اسی مقام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ ابن عبد المطلب جو آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، ایک ہی لونڈی کا، ابو لہب کی ایک لونڈی ثعیبہ نامی لونڈی تھی، بعد اس کا نام صوبیہ ذکر کرتے ہیں، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور آپ کے چچا حمزہ دونوں نے دودھ پیا تھا، آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں، شکار کر کے واپس آ رہے تھے۔ ابن جدعان کی اس لونڈی نے بتلایا کہ آج آپ کے بھتیجے کے ساتھ
ابو جہل نے بہت برا سلوک کیا اور آپ کے بھتیجے کو زخمی کر دیا۔ غصے سے ہاتھ میں تیر کمان پہلے سے موجود تھا، ابو جہل کی طرف چلے، ایک مجلس میں پایا اور اس کو سخت برا بھلا کہا، جھگڑا کیا، حتیٰ کہ غصے میں کمان اس کے سر پہ دے ماری اور اس کا سر زخمی کیا۔ لوگوں نے چھڑایا اور لوگ ابو جہل کی طرف سے لڑنے کے لیے حمزہ کی طرف آئے، سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرف آئے تو ابو جہل نے کہا آج میں نے بھی اخیر کر دی تھی، اس سے پہلے اتنی تکلیف میں نے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہنچائی تھی جتنی آج پہنچائی ہے، لہذا حمزہ ابن عبد المطلب کا جو آج غصہ ہے یہ اس کا حق بنتا ہے کہ یہ اتنا غصہ کرے، میں نے آج اس کے بھتیجے کو بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ماجرا ہوا۔ اس کے بعد چچا حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا بھتیجے میں نے تیرا بدلہ ابو جہل سے لیا ہے، اور جو تجھے اس نے کہنے کی کوشش کی یا تجھے برا بھلا کہا میں نے انتقام لیا ہے۔ کہا چچا یہ انتقام، یہ دشمنیاں، یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں رہی۔ اصل سینہ تو تب ٹھنڈا ہوگا، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بھتیجے کو تب خوشی ہوگی جب آپ اسلام کو قبول کر لیں گے۔ تو کہتے ہیں پھر آپ مجھے کلمہ پڑھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، کلمہ پڑھایا اور سیدنا حمزہ اللہ کے دین اسلام کو قبول کرنے والے بنے، اور پھر اسلام کو قبول کر کے اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کے لیے کھڑے ہو گئے اور اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی، یہاں تک کہ ایسی قربانی دی کہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے خیر اعمامی حمزہ، تو فرمایا میرا بہترین چچا، 12 کے قریب چچا تھے، فرمایا ان میں سے بہترین چچا ہونے کا اگر کسی نے ثبوت دیا ہے تو وہ حمزہ ہے، میرا بہترین چچا حمزہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت پر کہا تھا کہ اللہ کے نزدیک شہیدوں کے سردار سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب ہوں گے، کہ جن کو دھوکے سے جو ہے نشانہ لے کے وحشی بن حرب نے نشانہ لیا اور نیزہ مار کے شہید کیا، پھر اس کے بعد سینے کو چیر کے کلیجے کو نکال کے چبایا گیا۔ انشاءاللہ ان کا تذکرہ آگے غزوات میں انشاءاللہ آئے گا۔ تو یہ اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی۔ پھر ان کے صرف 3 دن یا 2 دن گزرنے کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا کہ اللہ رب العالمین نے اسلام کی مدد اور نصرت کے لیے ایک اور شخصیت کا انتخاب کیا۔ مسند احمد میں روایت ہے، جامع ترمذی میں امام ترمذی نے بھی اس کو نقل کیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی حالت کو دیکھتے اور آپ کمزوروں کو دیکھتے، زیادہ تر غلام، کمزور، نچلے طبقے کے لوگ جو علاقے میں پسے ہوئے لوگ تھے، جن کا شاید علاقے میں وہ مقام نہیں تھا جو سردار کا ہوتا ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا۔ اور یہ بات ابو سفیان نے ہرقل کے سامنے بھی کہی تھی جب اس نے پوچھا کہ اس کے پیروکار کون ہیں، کہا زیادہ تر غلام ہیں، زیادہ تر کمزور لوگ ہیں۔ تو اس نے کہا تھا اسلام کی مدد کے لیے اللہ رب العالمین ایسے ہی لوگوں کا انتخاب کیا کرتا ہے کہ جن کو دنیا نہیں جانتی پر وہ اسلام کے لیے قربانیاں، دین کے لیے قربانیاں دیا کرتے ہیں۔ تو کمزور لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی تھی کہ اللہ رب العالمین سرداروں میں سے کسی کو یہ توفیق دے کہ وہ اسلام کی مدد کو نصرت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اور اسی تناظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، اے اللہ 2 لوگوں میں سے، مکہ کے 2 سرداروں، 2 جوانوں میں سے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کو اسلام کی دولت سے بہراور فرما کے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین نے اس دعا کو شرف قبولیت سے بخشا اور اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب ترین شخصیت قرار پائے، اور اللہ کی نظر رحمت اور نظر شفقت اور نظر کرم پڑی تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر پڑے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو اسلام کے لیے ان کا انتخاب کیا کہ اسلام کی عزت، اسلام کی رفعت اور اسلام کی سر بلندی کا باعث بنیں گے۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی کہ اللہ اپنے تیرے نزدیک ان 2 بندوں میں سے جو زیادہ محبوب ہے، اللہ تو اس کو اسلام کی دولت سے بہراور فرما کے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو اللہ نے
اسلام کی عزت کے لیے انتخاب کیا تو امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب الفاروق رضی اللہ عنہ وارضا کا انتخاب کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مکہ میں اپنی جرت اور شجاعت کے اعتبار سے مشہور ترین شخصیت، جس کے مقابلے میں آتے کوئی مقابلے میں نہ آتا، انتہائی جرری، انتہائی دلیر، اور اپنی اس دلیری اور شجاعت میں جب جاہلیت میں تھے، جب جہالت پر تھے، جب کفر پر تھے، تو اسلام کی دشمنی بھی اتنی ہی پختہ تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن عمر رضی اللہ عنہ رات کو گھر نہ پہنچ سکے، اور رات کو ان کو رات باہر بسر کرنا پڑی، گھر نہ پہنچ سکے۔ تو مکہ میں تھا کہ جو بندہ رات گھر نہیں پہنچ پاتا تھا اور گھر میں رات بسر کرنے کا موقع میسر نہیں آتا تھا، تو پھر وہ بیت اللہ کے اندر آ کر کے رات گزارا کرتا تھا۔ تو فرماتے ہیں ایک دن عمر رضی اللہ عنہ گھر نہیں پہنچ سکے تو بیت اللہ میں آ گئے، یہاں پر رات گزارنے کا ارادہ کیا، اور رات کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے قرآن کو سنا تو دل کو بڑی اچھی باتیں لگی، یہ باتیں، یہ قرآن، یہ کلام دل کو بہت بھایا اور دل کو بڑا پسند آیا۔ پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو کسی شاعر کا قول ہو سکتا ہے، یہ بڑی خوبصورت شاعری لگتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی اثناء میں یہ آیت پڑھ رہے تھے، وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ آیت نکلی کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، اور تم میں سے بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لے کے آتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، کہا نہیں شاعری نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے یہ تو ہاں یہ تو کہانت لگتی ہے، کسی کاہن کی قافیہ بندی ہے۔ اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، وما ہوا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، اور تم میں سے بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت کو حاصل کرتے ہیں۔ بہرحال یہ قرآن کو سنا، دل نرم ہوا، اور اسلام کا بیج سینے کے اندر داخل ہو گیا۔ اسلام کے متعلق جو سختی تھی وہ کچھ کم ہونے لگی، لیکن جب مشرکین میں بیٹھتے، جب سرداروں میں بیٹھتے، جب ان کی شجاعت اور بہادری کی باتیں ہوتی، تو پھر اپنے آباء و اجداد کے دین پر کھڑے ہو جاتے، اور وہ جو دل پہ زنگ پڑ چکا تھا، وہ جو چھلکا کفر اور شرک کا سینے میں اتر چکا تھا، ابھی وہ اترا نہیں تھا، وہ انتہائی سخت تھا۔ ایک دن باتیں سنتے رہے، مشرکین کی باتیں سنتے رہے۔ کسی نے کہا ہمارے معبودان باطلہ کی توہین ہوتی ہے، کسی نے کہا ایک رب کی دعوت دی جاتی ہے۔ ان کو انتہائی اشتعال دلا کر کے تیار کیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ کر سکتے ہو۔ تلوار لے کے نکلے کہ اگر بات یہ ہے تو میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دوں گا۔ اس ارادے سے تلوار لے کے نکلے۔ راستے میں ایک آدمی سے، نعیم نامی آدمی سے، مسلمان سے ملاقات ہوئی، نعیم بن عبداللہ سے۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو، کدھر کا ارادہ ہے؟ تیور دیکھے، ارادے خطرناک تھے، تلوار میان سے باہر تھی، ننگی تلوار لے کے عمر جوان چلتا ہوا جا رہا ہے۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو، ان کے خاندان کو جانتے ہو؟ تم سمجھتے ہو کہ قتل کر دو گے اور چھوڑ دیے جاؤ گے؟ تمہیں بنو ہاشم چھوڑیں گے نہیں، بدلے میں تم بھی قتل کیے جاؤ گے۔ کہنے لگے لگتا ہے تو بھی بے دین ہو گیا ہے، تو نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں تمہیں اس سے بھی اگلی بات بتاتا ہوں، جاؤ اپنے گھر کی جا کر کے خبر لو، تمہارے بہنوئی اور تمہاری بہن نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ وہاں سے گھر کی طرف چلے، غصے سے تلوار لیے ہوئے وہاں بہن کے گھر پہنچے، قریب تھے، اور وہاں پر خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ جب پتہ چلا کہ عمر آ رہے ہیں چھپ گئے، اور اس کے بعد بہن سامنے آئی۔ عمر نے کہا میرے کانوں میں کچھ آواز پڑی ہے، جو یہاں کچھ کلام پڑھا جا رہا تھا اور سنا سنا لگتا ہے، کیا پڑھا جا رہا تھا؟ پہلے تو انہوں نے کہا ہم باتیں کر رہے تھے، کہا باتیں نہیں کوئی کلام تھا۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے تو یہ اپنے بہنوئی پر مسلط ہوئے، زد و کوب کیا۔ بہن بچانے کے لیے آئی تو تھپڑ مارا اور چہرے کو زخمی کر دیا۔ بہن نے کہا اگر بات یہ ہے تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو اس سے جو ہو سکتا ہے کر، اگر تو آج ہمیں قتل بھی کر دے گا ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب یہ بات سنی
تو کچھ غصہ ٹھنڈا ہوا اور پھر بہن کے چہرے کی طرف دیکھا تو چہرہ خون آلود تھا، کچھ شرمندگی بھی ہوئی کہ بہن کو مار بیٹھا، بہن کے چہرے کو زخمی کر دیا۔ پھر کہا اچھا چلو بتاؤ وہ دکھاؤ تو صحیح جو تم پڑھ رہے تھے، جو تم تلاوت کر رہے تھے، جو تم سیکھ رہے تھے، مجھے بھی بتاؤ۔ کہا تم ناپاک ہو اور نجس ہو، ہم تمہارے ہاتھ میں یہ مقدس کلام یہ صحیفہ نہیں تھما سکتے۔ کہا پھر کیا کروں؟ کہا غسل کر کے آؤ۔ غسل کر کے آئے، اس کے بعد وہ صحیفہ وہ آیات دی گئی، اللہ کے قرآن کو پڑھا اور وہ کلام اللہ کا قرآن دل میں اترتا چلا گیا۔ وہاں سے اٹھے اور اسی طرح تلوار ہاتھ میں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجلس لگی تھی، حمزہ بھی بیٹھے تھے، دیگر صحابہ اکرام بھی بیٹھے تھے۔ جب عمر کے ہاتھ میں تلوار دیکھی، کہا یہ کس ارادے سے آیا ہے، یہ کیسے آیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو آنے دو، اس کی بات سنیں گے۔ حمزہ کہنے لگے آنے دو، اندر داخل ہو، اگر تو اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو بہت بہتر، اور اگر کوئی برے ارادے سے آیا ہے تو اسی تلوار کے ساتھ آج اس کی گردن کو کاٹ کے رکھ دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجلس میں داخل ہوئے، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، آسمان سے وحی اتر رہی تھی، وحی کی کیفیت ختم ہوئی، آپ وحی کو لے کے واپس آئے۔ کہا عمر کیا ہو گیا؟ کب اسلام قبول کرو گے؟ کب اللہ کے دین پر آؤ گے؟ کب غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑو گے؟ کیا تمہارے سامنے ولید بن مغیرہ اور باقی کافروں کا انجام تمہارے سامنے نہیں ہے؟ کیا جس طرح وہ رسوا ہو گئے، جس طرح وہ ذلیل ہو گئے، تم بھی اس طرح رسوا ہونا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ باتیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نصیحت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، الفاظ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعوت تھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو دلوں میں اترتی چلی جا رہی تھی، دل میں اتر گئی۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں آپ کے پاس اللہ کا دین اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ و ارضا نے اسلام کو قبول کیا، اور پھر اسلام کو قبول کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ زہد، وہ تقوی، وہ اسلام کے لیے قربانیاں اور اسلام کی سر بلندی کے لیے وہ کام لیا کہ آج اپنے تو کیا پرائے بھی ان کی جو ہے وہ ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کے قانون اور ان کے بنائے ہوئے قوانین کو دیکھ کر کے آج دنیا دنگ رہ گئی ہے۔ اللہ نے اتنا کام لیا، یہ امیر المؤمنین بھی بنے، امیر تھے تو 20-22 لاکھ مربع میل تک اسلام کے جھنڈے کو لہرایا۔ زہد، ورع، تقوی اور رشد اور علم کی اللہ رب العالمین نے اتنا نصیب فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا کرتے تھے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیٹھے ہوتے اور آپ کے سامنے یہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے، اپنی رائے کا اظہار کرتے، اپنا موقف پیش کرتے، اللہ آسمان سے وحی اتار دیتا۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کعبۃ اللہ کا طواف کرنے جا رہے ہیں، کیوں نہ ہم مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کریں؟ اللہ نے قرآن اتار دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور مقام ابراہیم کو مصلی بنا کے یہاں پر نماز قائم کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ آپ کی پاک باز بیویاں ہیں، یہ آپ کی بیویاں، یہ مومنوں کی مائیں، ان کے پاس سوال کرنے کے لیے ان کے دروازے پر مومن بھی آتا ہے، فاجر بھی آتا ہے، ہر قسم کا بندہ آپ کے دروازے پر آتا ہے۔ عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتے کہ پیغمبر کی پاک باز بیویاں ان کے سامنے آئے۔ اللہ کے نبی ان کو حکم دیجئے کہ یہ حجاب کیا کریں، یہ رکاوٹ کے پیچھے سے ان کے پاس ان سے بات کیا کریں، ان کے سامنے نہ آیا کریں۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، آسمان سے اللہ نے قرآن نازل کر دیا اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب، اور پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں سے سوال کرنے والوں کوئی بھی بات، کوئی بھی عذر ہو، اگر ان سے تم سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرنا ہے۔ پیغمبر کی بیویاں نہ تمہارے سامنے آئیں گی نہ تم ان کے سامنے آؤ گے۔ یہ جذبہ تھا، یہ رائے تھی، یہ مشورہ تھا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، اور کہا کرتے تھے امیر تھے تو پوری دنیا پر بیت المقدس کو فتح کرنے کا اعزاز ان کو حاصل ہوا، ایسے امیر تھے کہ دنیا کے وہ بیت المقدس کے پادری اور بڑے بڑے بادشاہ لائن بنا کے کھڑے تھے۔ یہ امیر آ رہے ہیں اور یہ امیر امت کے ہیں اور ساتھ میں فقیر بھی امت کے ہیں۔ جب داخل ہو رہے تھے
کرتے پر 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ کسی کہنے والے نے کہا، وہاں پر کمانڈر نے کہا کہ امیر المؤمنین بڑے بڑے سرداروں سے ملاقات ہے، یہ قیمتی جبہ ہے، اس کو زیب تن کیجئے، آج بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ ملاقات ہے۔ کہنے لگے ہم نے کپڑوں میں عزت پائی تھی، ہمیں کیا کپڑوں میں عزت ملی تھی، ہم نے مال و دولت میں عزت دیکھی تھی، کننا اغل الناس، ہم تو دنیا میں ذلیل و رسوا ہوا کرتے تھے، فاعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے اسلام کے ساتھ ہمیں عزتیں دی۔ اور جس بندے نے فمن ابتغى العزت بغیر الاسلام اذلہ اللہ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت کو تلاش کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل کر دیا کرتا ہے۔ 20-22 لاکھ مربع میل کا حکمران اور امت کا فقیر، کہتے ہیں دن کو سوتا اس لیے نہیں ہوں کہ کہیں رعایا کا حق نہ تلف ہو جائے، اور رات کو اس لیے نہیں سوتا ہوں کہ کہیں رعایا کے خالق کا حق نہ ضائع ہو جائے۔ دن بھی جاگتے گزارتے ہیں، راتیں بھی جاگتے ہوئے گزارتے ہیں۔ امیر ہے 22 لاکھ مربع میل کا، اور جب سوتا ہے تو سر کے نیچے پتھر رکھ کے سو جایا کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے تو باسی کھانے کھاتا ہے، اور آخری وقت آیا، اللہ اکبر، آخری وقت آیا، ہمیشہ اللہ سے دعا کی، اللہ تیرے راستے میں شہادت چاہیے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد رسولک، اللہ میں شہادت کی تجھ سے دعا کرتا ہوں، تجھ سے شہادت مانگتا ہوں، اور شہادت بھی تیرے نبی کے شہر میں چاہیے۔ اور پھر اللہ اپنے ایسے بندوں کے کیسے لاڈ اٹھاتا ہے، کیسے نخرے اٹھاتا ہے، اللہ کیسے اپنے بندوں کی لاج رکھا کرتا ہے، دعاؤں کی لاج رکھا کرتا ہے، کیسے دعائیں پوری کیا کرتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ غزوہ خندق کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تھا کہ الآن نغزوہم ولا یغزوننا، آج جو اللہ نے کفر کو مار ماری ہے، اس کے بعد کوئی لشکر مدینہ پر حملہ آور نہیں ہو سکے گا، جب بھی لشکر نکلے گا مدینہ سے نکلے گا، اور پھر اس کے بعد مدینہ پر سے لشکر نکلے اور پوری دنیا پر انہوں نے غلبہ حاصل کیا۔ پیغمبر علیہ السلام کی اس بشارت پر صحابہ کو یقین تھا، عمر کو بھی یقین تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کہا کرتے تھے اللہ شہادت بھی چاہیے تیرے نبی کے شہر میں چاہیے، جبکہ کافر تو حملہ آور ہوگا نہیں، جب لشکر آئے گا نہیں، لڑائی ہوگی نہیں، تو شہادت کیسے ملے گی؟ شہادت کے لیے تو لشکروں میں نکلنا ہوگا نا، میدانوں میں جانا ہوگا، محاذ پر کسی کافر کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ پر دعاؤں پر مان تھا، رب سے جو ہے وہ تعلق اور رب سے محبتیں اس قدر تھی، اور اپنی دعاؤں پر اعتماد اتنا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے دعا کی لاج رکھی، پھر صرف نبی کا شہر نہیں، نبی کی مسجد بھی نصیب فرمائی، نبی کے مصلی پر نماز کی حالت میں خنجر لگا، اسی زخم کے اندر شہادت ہوئی۔ یہ اللہ نے مرتبے اور مقام عطا فرمائے۔ مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ اور اسلام کی عزت کا باعث بننے والا یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور عشرہ مبشرہ میں سے ایک، اور پھر دعا کی قبولیت کے مدینہ میں شہادت، لیکن اس کے باوجود کیفیت کیا ہے؟ امیر بھی ہے، رب کا فقیر بھی ہے۔ کہا کرتے تھے، امام سیوطی رحمہ اللہ نے در المنصور کے اندر نقل کیا کہ کہا کرتے تھے لو نادا منادم من اہل السماء ایھا الناس انتم داخلون الجنت کلکم الا رجل واحد، کہ اگر آسمان سے کوئی فرشتہ آواز لگائے اور لوگوں زمین پر دھرتی پر بسنے والے انسانوں تم سارے کے سارے جنتی ہو، پر ایک بندہ جنت میں نہیں جائے گا، روتے روتے کہتے تھے لخف تو آنا ہوا، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ وہ جنت سے محروم کیا ہوا شخص میں عمر نہ ہوں۔ وہ آج چند عبادتیں کر لے، تھوڑا سا کردار ادا کر لے، ہم کسی کو دیکھتے نہیں، ماتھے پہ آنکھیں رکھی ہوئی، بڑے اسلام کے لیے قربانیاں دے، عمر سے زیادہ اسلام کے لیے قربانیاں کس نے دی تھی، پر عاجزی اور انکساری کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب شہادت کا وقت قریب آیا، پیٹ پھٹا ہوا تھا، آنتنیاں باہر تھیں، دودھ پلاتے تھے، آنتنیوں کے راستے نکل جایا کرتا تھا، کوئی چیز پیٹ میں ٹک نہیں رہی تھی، آخری سانسیں تھی، اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کی گود میں سر رکھا ہوا تھا، کہا میرے بیٹے میرا سر زمین پہ رکھ دے، انہوں نے پنڈلی پہ رکھا، کہا نہیں زمین پہ رکھ دے، زمین پہ رکھا، اپنے سر کو گھمایا، ناک کو خاک آلود کیا، زمین پہ ناک کو رگڑ کے کہہ رہے تھے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر تیرا کیا بنے گا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔
وہ ہیں جن کو معافیہ مل چکی ہیں، جن کو آسمان سے بشارت جنت کی مل چکی ہے، جن کو عشرہ مبشرہ میں جن کے نام لکھے جا چکے ہیں، جن کے لیے جنت میں محل تیار ہو گئے ہیں، جو پیغمبر علیہ السلام کے خوابوں کی تعبیر بنے تھے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ پہاڑ پہ کھڑے پہاڑ ہلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کو کوڑا مار کے کہتے ہیں اور پہاڑ تو کیوں ہلتا ہے؟ تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں، اور ساتھ میں ابو بکر تھے، عمر تھے اور عثمان تھے رضی اللہ عنہ۔ تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں، تو پھر بھی ہلتا ہے، پہاڑ رک گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کردار اسلام کے لیے، اسلام میں آئے تو پھر اسلام کے ہو کر کے رہ گئے، پھر اسلام میں عزت پائی، پھر اسلام کے لیے قربانیاں دی، اور یہ مشعل راہ ہے۔ پھر آسمان سے رب العالمین نے قرآن میں ان کی زندگیوں کو مسلمانوں کے لیے نمونہ بنایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر ایمان لانا چاہتے ہو پیغمبر کے ان ساتھیوں کی زندگی کو دیکھتے چلے جاؤ، ان کے دنوں کو دیکھو، ان کی راتوں کو دیکھو، ان کے مکے میں گزارے ہوئے 13 سالوں کو دیکھو، اور مدینہ میں گزارے ہوئے 10 سالوں کو دیکھو، ان کی دعوت کو دیکھو، جہاد کو دیکھو، ان کی شہادتوں کو دیکھو، ریاضتوں کو دیکھو، ان کے معاملات کو دیکھو، انہوں نے کس انداز سے زندگیاں گزاری ہیں۔ اگر ہدایت کا راستہ پانا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسے ہو جاؤ، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ عمر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان پر بھی اسلام قبول کرنے کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ پھر عمر کی سرداری رہ گئی۔ کفار جب دیکھتے مسلط ہو جاتے، گھر پر حملہ کرتے، زخمی کیا گیا، اور حتیٰ کہ ایک دفعہ تو اتنا زخمی کیا گیا کہ لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ اب عمر بچیں گے یا نہیں بچیں گے۔ بہرحال اسلام کے لیے انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، پر بڑی جرت اور بہادری کے ساتھ مشرک کا مقابلہ بھی کیا۔ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل تک چھپ کر عبادتیں تھیں، مجھے آپ ایک بات بتلائیے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ کیا قرآن اللہ کی سچی کتاب نہیں ہے؟ جب ہم حق پر ہیں تو پھر یہ چھپ چھپ کے عبادتیں کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی آج بیت اللہ کے اندر نکل کے عبادتیں کریں گے۔ پھر مسلمانوں کے 2 گروہ بنے، 2 قطاریں بنی۔ ایک قطار کے امیر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مقرر کیے گئے، دوسرے کے امیر حمزہ ابن عبد المطلب مقرر کیے گئے، اور اس کے بعد پھر یہاں سے نکلے بیت اللہ میں گئے، طواف، اور اس کے بعد پھر نمازیں بیت اللہ کے اندر، پھر تعلیم و تربیت کا معاملہ جو ہے وہ بیت اللہ کے اندر۔ صحابہ کہا کرتے تھے ہم نے اسلام قبول کیا تو اسلام کی پاداش ہم سے ہماری آزادیاں سلب کر لی گئیں، اور ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، پر جب عمر نے اسلام قبول کیا اللہ نے اسلام اور مسلمانوں کو آزادیاں عطا کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی یہ اسلام کا قبول کرنا یہ مشرکین مکہ سے یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی، اور ان کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا کہ اتنے بڑے 2 سردار اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے مزید جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سودے بازی کی کوشش کی۔ ابو الولید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے تیار ہوا، اپنی قوم کے پاس آیا، کہتا ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا ہے، کلام بھی سنا ہے، اس کے کلام میں نہ شاعری ہے، نہ کہانت ہے، نہ جادوگری ہے، وہ کلام جو سنتا ہے اس پر اثر انداز ہو جاتا ہے، اور تم نے بہت مجلسیں کر لی اور بہت کچھ کیا، لیکن تمہاری بات بننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں، لہذا کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی سودے بازی کر لے، کسی بات پر سمجھوتا کر لے کہ وہ اپنی دعوت سے بعد آ جائیں۔ لوگوں نے کہا ابو الولید تو ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہ کام کروں گا۔ وہاں سے نکلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں بیٹھے تھے، آ کر کے پاس بیٹھا، کہا آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، آپ ہمارے عزیز و اقارب میں سے ہیں، آپ کا خاندان بڑا اعلیٰ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے روکنے کی کوشش کی، ظلم و ستم بٹھایا، بہت کچھ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ دعوت رکی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے باز نہیں آ رہے، تو میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ میری بات کو غور سے سن لیجئے، پھر اس کے بعد جو آپ فیصلہ کریں وہ ہمیں قبول ہوگا۔ کہا آپ یہ دعوت دے رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا، اگر مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس دعوت کے لیے، اس دعوت کو دینے کے بعد آپ کو مال و دولت چاہیے تو آپ بتائیے، دعوت بند کیجئے، جتنا مال چاہتے ہیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔
دوسری بات، اگر آپ سرداری چاہتے ہیں، بندہ کوشش کرتا ہے کہ وہ قوم کا سردار بن جائے، اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بھی مان لیں گے، اور اگر آپ اس سے بھی آگے عرب کی بادشاہت چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لشکر میں لڑ کر کے آپ کو اپنا بادشاہ بنانے کے لیے بھی تیار ہیں، پر آپ اپنی یہ دعوت چھوڑ دیں۔ ایک اور بھی لوگوں نے بات بیان کی ہے لیکن اس کی کوئی استنادی حیثیت میرے سامنے نہیں آئی، کہ یہ کہا کہ اگر آپ کسی خوبصورت عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو عرب کی جس خاتون خوبصورت عورت کا آپ کہیں گے ہم اس سے آپ کا نکاح کروا دیں گے۔ تو یہ کچھ جو ہے وہ پرپوزل لے کے اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیشکش لے کے یہ ابو الولید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مکمل بات سنی۔ بات کو سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو الولید تمہاری بات مکمل ہوئی؟ کہاں میری بات مکمل ہوئی؟ آپ نے کہا میں اپنی طرف سے تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ آپ نے سورہ فضیلۃ، سورہ مومن کی آیات تلاوت شروع کی اور یہاں تک کہ آپ اس آیت پر پہنچے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈرا دیجئے، اگر یہ دعوت کو قبول نہیں کرتے تو پھر آپ ان کو بتا دیجئے کہ جس طرح عاد اور سمود پر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ بجلی کو مسلط کیا گیا تھا اور چیخ اور زلزلوں کو مسلط کیا گیا تھا، اللہ ان کے اوپر بھی مسلط کرے گا۔ یہ کلام سننا تھا کہ ابو الولید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور تھر تھر کانپنے لگا۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی بات نہ کیجئے، آپ اس طرح کی بات نہ کیجئے، آپ بڑے معزز ہیں، بڑے کریم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو بات کہنا چاہتا ہوں ابو الولید میں کہہ چکا، اب جو تم کرنا چاہو وہ تم کر سکتے ہو۔ وہاں سے یہ واپس پلٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منت سماجت کرنے کے بعد، بات چیت کرنے کے بعد واپس پلٹا تو قوم نے دیکھا کہ جس خوشی، جس چہرے، جس جذبے اور جس بشاشت کے ساتھ ابو الولید یہاں سے گیا تھا اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آ رہا، پریشان نظر آ رہا ہے۔ ابو الولید اپنی قوم کے پاس پہنچا تو کہنے لگا کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا کلام ہے جو کسی پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے، لہذا جو سنے گا وہ اسی کا ہو کر کے رہ جائے گا۔ میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی قسم کی محاذرائی نہ کرو۔ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا نہ کرو، لڑائی نہ کرو۔ اگر تو اس کی دعوت سچی دعوت نہیں ہے تو ان قریب عرب اس کو قتل کر ڈالیں گے اور تمہاری شرکت کے بغیر تمہارا کام ہو جائے گا، تمہارا نام آئے بغیر تمہارا کام ہو جائے گا۔ اور اگر یہ دعوت سچی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعوت سچی ہے، اگر یہ دعوت سچی ہے اور عرب کے اندر غالب آ جاتی ہے تو بغیر محنت کے ساتھ اگر اس کو عزت ملتی ہے تو تمہیں بھی عزت ملے گی، اور تم اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جانا تو تم اس کی جو اس کو عزت ملے گی، اس کے دین کو عزت ملے گی، تم بھی اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جانا تو تمہیں بغیر محنت کے عزتیں اور حکومتیں میسر آ جائیں گی۔ لوگوں نے کہا ابو الولید لگتا ہے تیرے اوپر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل گیا ہے۔ کہنے لگا میں نے جو بات کہنی تھی کہہ دی، اب جو تمہارا ارادہ ہے وہ کرو۔ وہاں سے پھر یہ وہاں سے نکلا اور مشرکوں نے اس کے بارے میں بہت بری بری باتیں کی، لیکن یہ ایک سودے بازی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی جا رہی تھی، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے میں بھی دعوت پیش کی کہ پیسہ نہیں چاہیے، سرداری نہیں چاہیے، بادشاہت نہیں چاہیے، دنیا کا مال نہیں چاہیے، ان اجریہ الا علی اللہ، اور اس دعوت کی پاداش تو اللہ کی طرف سے اجر ملا کرتے ہیں۔ اللہ اس دعوت کے لیے، اس دعوت کے نتیجے میں اور ثمرے کے طور پر دنیا میں بھی عزتیں دیا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عزت ملتی ہے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کا طرز عمل ہے، آپ کا اسوہ ہے۔ آپ کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دعوت دے کر کے پھر کبھی معاوضے اور کبھی مفادات کی توقع نہ رکھی جائے کہ دعوت دوں گا، سمجھاؤں گا، عقیدوں کو بدلوں گا، ذہن اور کردار بدلیں گے، لوگ اللہ کے دین پر کھڑے ہوں گے تو مجھے یہ مفادات حاصل ہوں گے۔ انبیاء، داعیان، کتاب و سنت اور اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے والے داعیوں کا کبھی بھی یہ طریقہ نہیں ہوا کرتا، وگرنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے بادشاہ بنا دے، سرداری بنا دے، پھر سردار تو ان کا میں ہی ہوں گا اور بادشاہ تو مجھے ہی ملے گی، پھر ان سب کو ساتھ ملا کے دعوت دے کے ہم ان کو اللہ کے دین کی طرف لے آئیں گے۔ آسمان کی ترتیب ایسی نہیں ہے، مفادات کے لیے دعوت نہیں چلتی، دعوت اللہ کے لیے چلتی ہے، اور جو دعوت اللہ کے لیے معاشروں میں کھڑی ہوتی ہے تو پھر اس دعوت کو کوئی ہلا نہیں سکتا،
پھر زلزلے آئیں، آندیاں آئیں، پھر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں، پھر معاشرے کا کالا غلام بھی کیوں نہ ہو وہ بھی اس دعوت سے متزلزل نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس دعوت میں کھڑا ہو کر کے اجر یہ پاتا ہے کہ چلتا زمین پر ہے، قدموں کی آہٹ اس کی جنت میں سنائی دیتی ہے۔ پھر یہ اجر ملا کرتے ہیں جب دعوت پر استقامت اختیار کی جاتی ہے، جب مفادات سے بالا تر ہو کے دعوت کو قبول کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ ادھر ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا 80 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے اور بیماریوں نے آ گھیرا تھا، مرض بڑھتا چلا جا رہا تھا اور شدید ان کو خدشہ لاحق ہو گیا تھا کہ اگر میری موت واقع ہو گئی تو میرے بھتیجے کا کیا بنے گا۔ انہوں نے اپنے خاندان کو بلایا، بنو عبد مناف کی اولادوں میں سے بنو ہاشم کو بھی بلایا اور بنو مطلب کو بھی بلایا اور ان کو اپنے پاس دعوت پہ بلایا، ان کے سامنے ساری بات رکھی، کہا یہ ہمارا بھتیجا ہے، یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ ایک دعوت اور ایک مشن پر کھڑا ہے، کل تک میں اکیلا اس کی حمایت میں کھڑا تھا، پر ذمہ داری تمہاری بھی ہے، خون تمہارا بھی ہے، رشتہ داریاں تمہارے ساتھ بھی ہیں، لہذا آج میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ اس کی مدد اور نصرت کے لیے میرے ساتھ، میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہو جاؤ۔ اگر کبھی میں دنیا سے چلا بھی گیا تو آج مجھ سے وعدہ کرو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو گے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے۔ بدبخت ابو لہب کے علاوہ سارے خاندان نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے، سب نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے۔ اور یہ عہد و پیمان، یہ بنو مطلب اور بنو ہاشم کا ابو طالب سے عہد و پیمان، اور پھر سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب کا اسلام قبول کرنا، پھر سیدنا عمر کا اسلام قبول کرنا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سودے بازی کی پیشکش کو ٹھکرا دینا، یہ سب کے سب مشرکین مکہ کے لیے بہت بڑے جو ہے وہ گھاؤ تھے۔ پھر انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ اگر یہ خاندان کھڑے ہو گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت کے لیے تو پھر ہم بھی ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ ان کو پھر سبق سکھایا جائے۔ طے یہ ہوا، کچھ لوگ جمع ہوئے جس میں بڑے بڑے مشرکین کے سردار تھے اور انہوں نے ایک معاہدہ لکھا اور معاہدے میں یہ باتیں طے کی گئی کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ ہم کسی قسم کی رشتہ داری قائم نہیں کریں گے، ہم ان کے ساتھ خرید و فروخت نہیں کریں گے، ان سے بات چیت نہیں ہوگی اور ان سے میل ملاپ نہیں ہوگا اور ان کے ساتھ ان کے گھروں پہ نہیں جایا جائے گا، ان کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت نہیں ہوگی بلکہ قطع کلامی اختیار کی جائے گی۔ یہ معاہدہ طے ہوا، یہ عہد و پیمان ہو رہا ہے کہ بنو مطلب اور بنو ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، ان سے سارے تعلقات ختم کیے جائیں، ان کے ساتھ نہ رشتہ دینا ہے نہ لینا ہے، نہ ان سے بات چیت نہ میل ملاقات، لہذا ان کو سائڈ پہ لگا دو، جب تک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کرتے اور ہم ان کو قتل نہیں کر ڈالتے تب تک یہ معاہدہ ہمارے درمیان قائم رہے گا اور کسی بھی جو ہے وہ قبیلے کو اور کسی بھی سردار کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اس کی کسی قسم کی خلاف ورزی کرے۔ یہ معاہدہ طے ہوا، پھر اس کو لکھا گیا، لکھنے کے بعد اس کو بیت اللہ میں لٹکایا گیا۔ اس کو لکھنے والا بغیث بن عامر نامی بندہ تھا۔ جب یہ لکھ کے فارغ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی۔ تاریخ میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس نے جس ہاتھ سے وہ معاہدہ لکھا تھا اللہ نے اس کا وہ ہاتھ شل کر دیا۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی۔ پھر اس کے بعد جب یہ بائیکاٹ کا معاملہ ہوا تو مکہ سے کچھ دور ایک وادی، پہاڑ کی ایک گھاٹی شیب ابی طالب کے نام سے، اس کی طرف سارے کے سارے یہ لوگ، یہ سارا خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگ، چاہے وہ مسلمان تھے یا کافر تھے، سارے کے سارے وہاں اکٹھے ہوئے اور 7 نبوی سے لے کر 10 نبوی تک 3 سال کا عرصہ انہوں نے گزارا اور یہ ساری کے سارے قربانی اللہ کے دین کے لیے تھے۔ اور وہاں پہنچے، غلے ختم ہو گئے، اناج کی قلتیں، بچے روتے اور بلبلاتے، پوری مکہ کی وادی کے اندر عورتوں اور بچوں کے رونے کی، سسکی اور آہوں کی آواز ہوتی تھی، پتے اور چمڑے کھا کے گزارے کرتے تھے۔ یہ 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹھن ترین جو آپ کے خاندان پر گزرے اور یہ سارا کا سارا معاملہ خالصتاً اللہ کے دین کے لیے تھا، یہ قربانیاں اللہ کے دین کے لیے تھی۔ پھر اللہ رب العالمین کے لیے جب قربانیاں دی جاتی ہیں، آسمان سے رب العالمین غیب سے مدد کیا کرتا ہے،
کچھ رشتہ دار گندم پہنچا دیتے، حرمت والے مہینوں میں نکل کے مسلمان خرید و فروخت کرتے، پر بدبخت مشرک مکہ میں آنے والے تاجروں سے پہلے ہی مہنگو داموں سامان خرید لیا کرتے تھے۔ بہرحال مشکل ترین حالات میں مسلمان گزر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کو کھڑا کیا، چاہے وہ مسلمان نہیں تھے لیکن قرابت داری کے نام پہ کھڑے ہوئے۔ ابن ہاشم نامی ایک بندہ وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا وہ عبد المطلب کا کچھ رشتہ دار بھی لگتا تھا، ابو طالب کے ساتھ بھی رشتہ داری تھی، اور چھپ چھپا کے بنو ہاشم کی مدد کیا کرتا تھا، غلہ پہنچایا کرتا تھا۔ ایک دن نکلا اور ایک سردار زہیر نامی سردار کے پاس پہنچا، کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ بنو ہاشم کا کیا قصور ہے؟ کیا یہ ہمارے خاندان سے نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے علاقے سے نہیں ہے؟ کیا ان کا سچا کردار ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیوں ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ زہیر نے کہا میں تو پہلے دن ہی اس معاہدے پر راضی نہیں تھا۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، اگر تم ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، ایک اور بندہ تلاش کرو۔ وہاں سے نکلے تو مطعم بن عدی کے پاس گئے، مطعم بن عدی سے بات کہی تو اس نے بھی اپنی حمایت کا اعلان کیا۔ وہاں سے نکلے تو زمع بن اسود کے پاس گئے، زمع بن اسود نے بھی اپنی حمایت کا اعلان کیا، یہاں تک کہ یہ 5-6 لوگ اکٹھے ہوئے۔ کہا کل بات کریں گے، جب مشرکوں کی مجلسیں لگیں گے، جب قریش آ کے بیٹھیں گے تو کل بات کریں گے۔ اگلا دن آیا، صبح ہوئی، مجلسیں بیت اللہ کے پاس آ کر کے لگیں تو یہ جو ہے وہ زمع بن اسود یہ کھڑا ہوا، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ زہیر بن سالم یہ کھڑا ہوا اور آیا، اور اس نے ایک جبہ، خوبصورت جبہ پہنا ہوا تھا، بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے، اور چکر لگا کے مشرکین مکہ سے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ او مشرکو، او قریش کے لوگوں، سرداروں، مجھے یہ بتاؤ کہ تم ساری چیزیں کھاؤ پیو، اور جو اللہ نے رزق دیا وہ کھاؤ پیو، اور پھلو پھولو، اور اچھے لباس پہنو، اور بنو ہاشم اور بنو مطلب یہ برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، بھوکے مر جائیں، یہ کیسا انصاف ہے؟ ابو جہل نے کہا یہ تو بہت غلط بات تم کہہ رہے ہو، ہم نے ان کو سزا اپنے دین کی توہین کی بنیاد پر دی ہے۔ تو پھر دوسرا ساتھی کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ بات صحیح کہہ رہا ہے۔ پھر تیسرا بندہ کھڑا ہوا، یہاں تک کہ پانچوں کے پانچوں نے جب یہ بات کہی تو اور لوگ بھی ساتھ مل گئے۔ ابو جہل نے کہا یہ رات کو مشورہ کر کے آئے ہیں، یہ طے کر کے آئے ہیں۔ یہ بات چل رہی تھی، ادھر ابو طالب بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، لوگوں نے احوال پوچھا، کہا میں تمہارے پاس ایک خبر لے کر کے آیا ہوں، میرے بھتیجے نے مجھے خبر دی ہے، وہ جو ظلم اور ستم پر مبنی، وہ جو ظالمانہ عہد و پیمان لکھا گیا تھا، اور وہ جو صحیفہ بیت اللہ کے اندر لٹکایا گیا تھا، اللہ نے اس پر کیڑا مسلط کر دیا ہے، اللہ نے کیڑے کو مسلط کر کے اس کو چاک کر دیا ہے، وہ کیڑا اس سارے صحیفے کو چاٹ گیا ہے۔ تو اب بات نیا رخ اختیار کر گئی۔ انہوں نے کہا، یہ جو 5 لوگ تھے، انہوں نے مشرکین سے کہا کہ یہ ابو طالب کی بات سنو، ان کے بھتیجے نے جو خبر دی ہے، اگر یہ خبر جھوٹی تو ہم آپ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے ہٹ جائیں گے، جو چاہے ان کے ساتھ کرو، ہم نہیں آئیں گے، اور اگر ان کی بات سچی نکلی تو پھر یہ صحیفہ اور یہ ظلم پر مبنی عہد و پیمان اس کو ختم کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد یہ بندہ اٹھا، زہیر بن سالم اٹھا، اور اس نے جا کر کے جیسے ہی وہ صحیفہ اتارنا چاہا تو دیکھا کہ اس کو کیڑا چاٹ گیا تھا، اللہ کے نام کے علاوہ وہاں کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ بسمک اللہم اس کے اوپر لکھا گیا تھا، اس جملے کے علاوہ کوئی چیز اس صحیفے میں باقی نہیں تھی۔ تو پھر اس کے بعد مجبوراً مشرکین کو یہ ظلم کا راستہ ختم کرنا پڑا، اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلی یہاں سے شیب ابی طالب سے نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا۔ پھر مشرکین مکہ نے کچھ جو ہے وہ اپنے حربے استعمال کیے، اور ابو طالب کا مرض بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اب آخری دفعہ مشرکین مکہ ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ آپ بیمار ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ آپ کی بیماری آپ کو لے جائے گی، آپ اس بیماری میں وفات پا جائیں گے، ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ آپ کے مرنے کے بعد ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچائیں، اور دنیا ہمیں یہ تانا دے کہ جب تک چچا تھا کچھ کر نہیں سکے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہو، لہذا تم اپنے بھتیجے کو بلاؤ، ہم کسی بات پر اتفاق کر لیں تاکہ کل کو نہ وہ ہمیں تکلیف پہنچائے نہ ہم اس کو تکلیف پہنچائیں۔ ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا یہ آپ کی قوم کے معزز لوگ بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے یہ آفر لے کر کے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات کو سنا، اور سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ
میں تمہارے سامنے ایک بات رکھتا ہوں اور یقیناً تم اس سے اتفاق کرو گے۔ کہا اگر میں تمہارے سامنے ایسی بات رکھوں کہ تم اگر اس پر عمل کرو تو تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ، اللہ عجم کو تمہارے تابع کر دے اور عرب کی بادشاہت تمہیں حاصل ہو جائے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب میں تمہاری حکومت قائم ہو جائے گی اور عجم تمہیں جزیہ اور ٹیکس ادا کر کے وہ تمہارے ماتحت زندگی گزاریں گے اگر تم میری بات کو مان لو۔ انہوں نے کہا اگر بات ایسی ہے، ابو طالب نے کہا بھئی یہ بات تو اس سے سب کو اتفاق ہونا چاہیے کہ جس میں عرب کی عزت ہو، جس میں قریش کی عزت ہو، تمہیں حکومت مل جائے، ایسی بات سے تو اتفاق کرنا چاہیے۔ مشرکین کے سرداروں نے کہا ہاں ایسی اگر آپ 10 باتیں بھی بتائیں گے ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب وتطیع لکم العجم، لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے اور اللہ تمہیں عرب و عجم کا مالک بنا دے گا۔ مشرکین مکہ نے یہ بات سنی، ان سرداروں نے یہ بات سنی تو ایک دم تو خاموش ہوئے۔ پھر ان میں سے ایک بندہ اٹھ کے کہنے لگا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں؟ او بھائی یہ کون سی بات کرتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات کرتے ہیں کہ ہم سارے معبودان باطلہ کو چھوڑ کے، اتنے معبودوں کو چھوڑ کے ایک رب کی عبادت کریں؟ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ پھر اٹھ کر کے یہ فیصلہ کر کے اٹھے کہ ٹھیک ہے ہم اپنا اور تمہارا فیصلہ اللہ پر چھوڑتے ہیں، اگر تم حق پر ہوئے تو تم غالب آؤ گے، وگرنہ اللہ رب العالمین تم سے ہمیں نجات عطا کر دے گا۔ اور پھر اپنے ساتھیوں سے کہا جاؤ ہمارے اور ان کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا، تم اپنے آباء و اجداد کے دین پہ ڈٹ جاؤ اور اس کی حفاظت کرو۔ اور یہاں سے اٹھے تو پھر انہوں نے جا کر کے جو ہے وہ وہاں اپنے دین پر قائم ہوئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے اپنے کام پر لگ گئے۔ یہ آخری پیشکش تھی جو ابو طالب کو پیش کی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی رد کر دیا۔ پھر اگلا مرحلہ آیا 10 نبوی میں، رجب کے مہینے میں آپ کا شفیق چچا ابو طالب وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ جو دنیا میں آتا ہے بالآخر چلا جاتا ہے، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کا ایک پہاڑ تھا جو ٹوٹا کہ وہ شفیق چچا جو کل تک حمایت میں کھڑا تھا، جو کل تک مدد کر رہا تھا، گو کہ اسلام قبول نہیں کیا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں گئے، ابو جہل ابو طالب کے پاس بیٹھا تھا اور عبداللہ بن ربیعہ بھی بیٹھے تھے، یہ سارے لوگ بیٹھے تھے۔ آپ نے کہا چچا آخری وقت ہے، کلمہ پڑھ لو، قیامت کے دن میں رب کے سامنے دلیل کے طور پہ پیش کر کے آپ کی مغفرت کے لیے سفارش کروں گا، میرے پاس کوئی دلیل تو ہو کہ میں آپ کے لیے سفارش کروں گا۔ تو ابو جہل عبداللہ بن ربیعہ کہنے لگے کہ آخری وقت میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے، موت کے ڈر سے دین بدل لو گے؟ تو آخری جو الفاظ ابو طالب کی زبان پر تھے وہ یہ تھے کہ میں اپنے آباء و اجداد کی ملت پہ مر رہا ہوں، یہ کہہ رہے تھے اور جان آفرین کے سپرد کر دی اور فوت ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے چچا کے کیا کام آئیں گے؟ کہا جو دین میں میری مدد اور نصرت کی، اگر میری سفارش نہ ہو اور میں ان کے کام نہ آؤں تو پھر ان کو جہنم کے کسی نچلے گڑھے میں اللہ رب العالمین ڈالتا، پر اللہ ان کو کسی ہلکے طبقے میں، جہنم کے ہلکے حصے میں اللہ رب العالمین ان کو رکھیں گے، یہ میری سفارش اور شفاعت کی وجہ سے ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں اس کی بخشش کے لیے دعا کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے بھی رہے اور آسمان سے آیت اتری ما کان للنبی والذین آمنوا معه ان یستغفروا للمشرکین، کہ مسلمانوں کے لیے اور نبی کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے دعا کرے اگرچہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اللہ نے آسمان سے آیت اتار کے اپنے نبی کی ڈھارس بندھائی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے پیغمبر آپ پریشان نہ ہو، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں، یہ رب کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے یہ ہدایت دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس غم سے نکلے نہیں تھے، بعض روایات میں آتا ہے کہ 2 مہینے، بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ صرف 3 دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی اس دنیا سے رحلت فرما گئی، وہ بھی اس دنیا سے چل بسی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 10 نبوی اس سال کو عام الحزن، غم کا سال قرار دیا۔ ادھر چچا چھوڑ گیا اور یہ چچا شفیق چچا جب تک تھا کسی کو جرت نہ تھی۔ شفیق چچا کی وفات کے بعد ایک احمق آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خاک پھینکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے گھر تشریف لا رہے تھے کہ جب تک چچا زندہ تھا ان بدبختوں کو جرت نہ ہوتی تھی کہ میرے سامنے آتے۔
آج احمق میرے اوپر حملہ آور ہو گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال رشتہ داروں کے عزیز و اقارب اور خاص طور پہ مدد اور نصرت کرنے والوں کے جانے کا غم ہوا کرتا ہے، اور خاص طور پہ وہ رفیقہ حیات کہ جنہوں نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگیوں میں ساتھ دیا، ہمیشہ ساتھ کھڑی رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بار بار یاد کرتے، صحابہ کہتے، حتیٰ کہ امہات المؤمنین کہتی، اللہ کے نبی آپ ہمیں یاد نہیں کرتے، خدیجہ کو بار بار یاد کرتے ہیں۔ خدیجہ کی خوبیاں کیا تھی؟ کہا جب ساری دنیا کفر کر رہی تھی خدیجہ میرے اوپر ایمان لے کے آئی، جب ساری دنیا جھٹلا رہی تھی خدیجہ نے میری تصدیق کی، جب ساری دنیا نے اپنے اموال روک لیے تھے، مجھے شیب ابی طالب میں محصور کر دیا تھا، تب خزانوں کے منہ خدیجہ نے ہی تو کھولے تھے، وہ تو ہمیشہ میرے ساتھ کھڑی رہی، اور اللہ نے ان سے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ یہ رفیقہ حیات جو ہمیشہ دعوت میں کھڑی رہی، اللہ کی قسم یہ مومنوں کی ماں، یہ ہماری ماؤں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے ایک روشن اسوہ رکھتی ہے کہ جب دعوت کے میدان میں بندہ کھڑا ہو تو بیویوں کا کردار کیا ہونا چاہیے، گھر والیوں کا کردار کیا ہونا چاہیے، وہ دنیا میں کردار کیا ادا کرے۔ پڑھے سیرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ کس طرح سے اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کے لیے خواتین اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ یہ اللہ کے دین کے لیے قربانیاں تھی، یہ غم کے سال تھے، یہ رفاقتیں تھی، یہ جدائیاں تھی، یہ غم برداشت کرتے کرتے پیغمبر علیہ السلام اس دعوت کو لے کر کے آئے تھے۔ آج یہ دعوت میرے پاس ہے، اس دعوت کے ساتھ میرا سلوک کیا ہے، اس کے پھیلاؤ کے لیے، اس کو دنیا میں پہنچانے کے لیے میں نے اپنی ذمہ داریاں کیا ادا کی ہیں۔ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیں، اور جس دعوت کے لیے قربانیاں دی تھی، شیب ابی طالب میں پتے اور چمڑے کھائے تھے، جس دین کی خاطر، جس دعوت کے لیے میں نے مارے کھائی تھی، مجھے زخمی کیا گیا تھا، دندان مبارک شہید کیے گئے تھے، سر زخمی کیے گئے تھے، لہو لہان کیا گیا تھا، اور صحابہ نے قربانیاں دی تھی، ہر قسم کی قربانی دی تھی۔ اور بتاؤ امتیوں، جب وہ تمہیں بغیر کسی مشقت کے دین میسر آیا تھا، تمہارا کردار کیا تھا؟ اس دین کے ساتھ تمہارا تعلق کیسا تھا؟ اس دعوت کے لیے تم نے کیا قربانیاں دی تھی؟ یاد رکھو بھائیو، اس دعوت کے ساتھ میری دعاؤں کا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، مرو بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائیوں سے روکتے رہنا، اس دعوت کو دنیا میں قائم کرنا۔ قبل ان تدعو فلا یستجاب لکم، اس سے پہلے کہ دعوت چھوڑ دو پھر تم رب سے دعائیں کرو، اللہ تمہاری دعائیں قبول نہ کرے۔ اس دعوت پر کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فجزاکم اللہ۔